اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ شاگرد قرآن کے سلسلے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج سورہ حمد کی چوتھی آیت مالکی یوم الدین کے سلسلے سے گفتگو ہونا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کے ان سوروں پر ہماری گفتگو جاری ہے جو عام طور پر ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، اور اس سورہ میں سب سے پہلے سورہ حمد کا انتخاب کیا گیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ معانی و مفاہیم اور نکات اور پیغام آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد کل الرحمن الرحیم پر مختصر سی گفتگو رہی۔ آج چوتھی آیت مالک یوم الدین کے سلسلے سے گفتگو ہونا ہے۔ اس میں بھی جناب محسن قراتی حفظ اللہ تعالی نے کچھ نکات بیان کیے ہیں، اور اسی طریقے سے 3 پیغام بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات اگر آپ توجہ فرمائیں تو مالکی یوم الدین میں ظاہراً 3 لفظ ہیں، ایک لفظ مالک ہے اور ایک لفظ یوم اور ایک الدین۔ یوم کا معنی دن کا ہے جو 24 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو دین کا معنی ہے وہ آگے چل کے بیان ہوگا۔ سب سے پہلے جو لفظ ہے اس آیت میں وہ مالک ہے، اور اتنا واضح لفظ ہے کہ اس کا معنی ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں کہ مالک کا کیا معنی ہوتا ہے، لیکن ہم بھی مالک ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے اور خدا بھی مالک ہے، تو اس میں جو فرق ہے وہ بہت واضح فرق ہے کہ ہم سب کی جو کسی شے کے سلسلے میں ملکیت یا مالکیت ہے، کسی شے کا مالک ہونا ہے، وہ اعتباری ہے۔ اس اعتبار سے اعتباری ہے کہ جب قانون بدلے گا تو ہو سکتا ہے وہ ملکیت ہماری ختم ہو جائے اور ہمارا اس شے کا مالک ہونا ختم ہو جائے۔ جیسے عام طور پر قوانین کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو اپنی جگہ پر، لیکن جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ جو کچھ بھی اس کے ملک میں تھا وہ اس کے ورثاء کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب اس کے ورثاء اس کے مالک ہوتے ہیں، وہ انسان دنیا سے رخصت ہو گیا اور یہ ملکیت اور مالکیت منتقل ہو گئی اس کے ورثاء کو۔ لیکن پروردگار کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ مالک حقیقی ہے، نہ اعتباری۔ کسی نے اس کو مالک نہیں بنایا بلکہ وہ خود بخود ذاتاً مالک ہے۔ اور ہماری ملکیت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن ہمارا جو دائرہ ہے مالکیت کا اور ملکیت کا وہ محدود ہے، اور پروردگار کا مالک ہونا اور ملک ہونا، ملکیت اس کی لامحدود ہے، اس کی مالکیت لامحدود ہے۔ یہاں جو جناب محسن قراتی نے جو یہاں نکات بیان کیے ہیں، پہلا نکتہ اس میں یہی ہے کہ پروردگار کی جو مالکیت ہے وہ حقیقی ہے، اور ہر شے کو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہر شے پر اس کی سلطنت اور قدرت ہے۔ لیکن ہماری جو مالکیت ہے کسی شے کے سلسلے میں، وہ مالک کے جو احاطے سے اور اس کی قدرت سے ایک وقت آتا ہے کہ خارج ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا کسی شے پر احاطہ یا سلطہ قدرت ہماری خود واقعی نہیں ہے بلکہ اعتباری ہے۔
پروردگار ویسے کائنات میں ہر شے کا جو ہے مالک ہے، لیکن یہاں پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ میں مالک و کل شے، بلکہ یہاں یہ تذکرہ ہے کہ مالک یوم الدین. تو یہ جو لفظ ہے یوم الدین کی مالکیت کو پروردگار نے بیان کیا ہے، جبکہ وہ ہر چیز اور ہر شے کا مالک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یوم الدین ہے اس کی مالکیت روز قیامت میں ایک خاص جلوہ رکھتی ہے. تو وہ قیامت کے دن جو جس جلوے کو وہ ظاہر کرے گا. ایک نقطہ یہ ہے کہ یہاں مالک یوم الدین کہنے سے مراد شاید یہ رہی کہ مالکیت اس کی ابھی بھی ہے، لیکن قیامت کے دن کا مالک ہونا تو اس کی جو وہاں مالکیت اور اس کا ملک ہونا ہے وہ اس سے بہت مختلف ہوگا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو یوم الدین ہے جس سے مراد قیامت ہے، جس سے مراد روز جزا ہے، روز سزا ہے، روز ثواب اور عذاب ہے، اس کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بہت سخت جو قیامت کا منظر قرآن نے بیان کیا ہے، اسی اعتبار سے تقریباً یہاں 4 آیتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا. اور ان 4 آیات کے سلسلے میں پروردگار ان کا منظر پیش کر رہا ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جنہوں نے پروردگار کو نہیں مانا، اس کی کتاب کو نہیں مانا، اس کے نبی کو نہیں مانا، نبی کے وصی ولی کو نہیں مانا. تو ان آیات میں جو پہلی آیت ہے کہ قیامت کے دن جتنے اسباب ہوں گے وہ منقطع ہو جائیں گے. جتنے اسباب جو انسان کی مدد کر سکتے ہیں، نصرت کر سکتے ہیں، وہ سب کے سب منقطع ہو جائیں گے. قرآن کی یہاں آیت ہے کہ جس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 166 166 نمبر آیت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تقطعت بہم الاسباب، کفار سے جو اسباب ہیں انہیں منقطع کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے جو حسب و نسب ہے کفار کے سلسلے کا، قرآن نے اس کو سورہ مؤمنون آیت نمبر 101 میں بیان کیا کہ فلا انصاب بینہم، یہ کافروں کے درمیان کوئی نسبت اور نسب کا سلسلہ باقی نہیں رہے گا. اسباب منقطع ہو جائیں گے ان سے، کافروں سے ان کے درمیان کوئی نسب کا سلسلہ باقی نہیں رہے گا. اسی طریقے سے جو مال اور دولت اور اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گے، وہ کیا ہے؟ لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال نفع پہنچائے گا نہ اولاد. اور یہ آیت نمبر سورہ شعراء آیت نمبر 88. اسی طریقے سے نہ مال فائدہ پہنچائے گا نہ اولاد، خصوصیت سے جو رشتہ دار ہیں اور جو نزدیک ترین لوگ ہیں وہ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. یہ لفظیں الفاظ ہیں قرآن کے سارے. تقطعت بہم الاسباب فلا انصاب بینہم لا ينفع مال ولا بنون، ساری لفظیں قرآن کی ہیں. چوتھی آیت کے جو رشتہ دار ہیں اور قریب ترین لوگ ہیں وہ بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. لن تنفعکم ارحامکم، تمہارے جو ارحام ہیں، تمہارے جو رشتہ دار ہیں، جو تمہارے نزدیک ہیں، وہ تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. لن ہے، خوب عربی جاننے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ لن تنفعکم کا کیا مطلب ہے. یہ آیت نمبر 3 سورہ ممتحنہ کہ لن تنفعکم ارحامکم. اور اسی کی طرح سے وہاں پر جب اسباب منقطع ہو جائیں گے، جہاں نسب کا کوئی سلسلہ باقی نہیں رہے گا، نہ مال فائدہ پہنچائے گا، نہ اولاد فائدہ پہنچائے گی، نہ ذوی الارحام فائدہ پہنچائیں گے، تو وہاں فرماتے ہیں کہ زبان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ عذر پیش کرے، یعنی عذر تراشی کا بھی وہاں موقع نہیں ہے زبان کو. اسی طریقے سے فکر کو اس بات کی فرصت نہیں دی جائے گی کہ وہ تدبیر کرے. نہ زبان عذر تراشی کر سکتی ہے، نہ فکر کو تدبیر کرنے کی فرصت ہے.
اگر کوئی چارہ اس وقت ہے، اگر کوئی اس وقت بچا سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ لطف خداوند کریم ہے کہ جو اس وقت بھی صاحب اختیار ہے، اس وقت بھی صاحب اختیار ہے۔ تو یہ جو اتنا ایسا ماحول قرآن پیش کر رہا ہے، اس میں بھی اگر کوئی صاحب اختیار ہے تو پروردگار کی جو قدرت ہے وہ اس زمین سے زیادہ آخرت میں جلوہ گر ہوگی۔ تو جب آخرت میں جلوہ گر ہوگی، پروردگار وہاں اپنے مالک ہونے کو یہاں ہم سے کہتا ہے کہ اپنے زبان پہ جاری کرو کہ مالکی یوم الدین۔ یہ لفظ مالک میں کچھ نکات ہیں جو انہوں نے بیان کیا جناب محسن قراتی نے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو لفظ دین ہے، دین کے کئی معنی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ شریعت کا معنی بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں جو معنی مالک یوم الدین ہے، یہاں معنی دین سے مراد وہی جو میں نے گزارش کی، جزا و سزا، اور اسی طریقے ثواب و عقاب کا دن۔ اب یہاں دیکھیں لفظ دین کے کئی معنی ہیں، اور جناب محسن قراتی نے بہت سارے جو معنی ہیں اس میں سے 3 معنی دین کے یہاں قرآن کی آیات سے بیان کیے ہیں۔ پہلی جو یہاں انہوں نے آیت پیش کی ہے کہ دین کچھ قوانین کا مجموعہ، اور یہ قوانین جن کا مجموعہ ہم دین کہہ رہے ہیں، یہ قوانین کیا ہیں؟ یہ قوانین آسمانی ہیں، الہی ہیں، اور اس کو قرآن نے بیان کیا۔ تیسری آل عمران میں، جو تیسرا سورہ ہے آل عمران میں 19ویں آیت، کہ دین کا معنی قوانین کا مجموعہ اور قوانین الہی اور آسمانی۔ قرآن نے کیا کہا دین کا معنی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین فقط اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یہ دین کا معنی مجموعہ قوانین۔ دوسرا معنی خود عمل اور اطاعت بیان کیا دین، کہ للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص ہے، یعنی کیا؟ عمل خالص اور اطاعت خالص۔ یہ جو معنی ہے للہ الدین الخالص، یہ معنی جناب پروردگار نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں بیان کیا۔ اور اسی طریقے سے دین کا معنی کیا ہے؟ حساب اور جزا و سزا۔ وہ جو آیت ہماری اس وقت زیر بحث ہے، مالکی یوم الدین۔ یوم الدین قرآن میں اس کا جو معنی بیان کیا ہے وہ قیامت سے مراد ہے، اور روز ہے کس چیز کا؟ کیفر کا اور پاداش کا۔ جیسے میں بار بار اس کو بیان کر رہا ہوں، یسألون ایان یوم الدین، پوچھنے والوں نے سورہ یہاں زاریات میں 12 نمبر آیت کے یسألون ایان یوم الدین، یہ روز قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کس وقت قیامت آئے گی۔ تو خود قرآن نے اس کی جو پہچان کروائی ہے وہ کہاں پہچان کروائی ہے؟ یہ سورہ انفطار آیت نمبر 18 اور 19، 18-19 میں جا کر سورہ انفطار میں پروردگار نے اس دن کی معرفت کروائی ہے۔ اور کیا معرفت فرمائی ہے؟ یہ نہیں بتایا کہ کب آئے گی، بلکہ فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، کہ تمہیں کیا معلوم یوم الدین کیا ہے، قیامت کا دن کیا ہے۔ لیکن اس کا تعارف کروایا ہے کہ یومن وہ دن ہے لا تملک نفس شیئا، یہ جو ہمارا وجود ہے، ہمارا جو نفس ہے، اس کو کوئی ملکیت، وہاں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم صرف اور صرف پروردگار کا ہوگا، اللہ کا ہوگا۔ یہ وہ منظر ہے جو قیامت کا اس سوال کے سلسلے میں کہ وہ کیسی ہے اور کب آئے گی، یہ جواب ہے جو پروردگار نے بیان کیا ہے کہ وہ دن ہے کہ جس کو تم جانتے نہیں ہو، اور وہ دن ہے کہ جس دن کوئی چیز کامیاب ہونے والی نہیں ہے، اور نفس کو کوئی ملکیت نہیں ہوگی، اور حکم فقط اس دن اللہ کا ہوگا۔ اسی طریقے سے اسلام میں انسان کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے قرآن کا جو طریقہ کار ہے، کبھی قرآن انذار کرتا ہے، کبھی بشارت دیتا ہے۔ انذار کا معنی بہت سارے معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے
کہ انذار کرنا یعنی انسان جو فطری چیزیں جو اللہ نے اس کو ڈیفالٹ میں یاد دلائی تھی یا رکھی تھیں، جب بھول جاتا ہے تو اس کو انذار کرنے والا منذر جو نبی ہوتا ہے وہ اس کو انذار کے ذریعے سے وہ بھولی ہوئی چیزیں یاد دلاتا ہے. جس طریقے سے جو فروع دین ہے اس میں جو فروع دین کے اندر جو معنی ہے امر بالمعروف یعنی معروف کا حکم دینا اور منکر سے نہیں کرنا. معروف عربی میں کہتے ہیں جانے ہوئے پہچانے ہوئے کو، منکر کہتے ہیں جس کا انکار کیا جا چکا. یعنی فطرتاً جن چیزوں کو انسان جانتا ہے، امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف حکم دینا، یعنی بھلائی کی طرف حکم دینا، نیکی کی طرف حکم دینا، اچھائی کی طرف حکم دینا، عدل کی طرف حکم دینا. اسی طریقے سے جن کو فطرت انسانی بھلا چکی ہے، جس کا انکار کر چکی ہے آلریڈی، اب اگر چاہے تو وہ ظلم کو برا سمجھتی ہے فطرت انسانی، اسی طریقے سے ایک دوسرے کے حق کو ضائع کرنے کو برا سمجھتی ہے، اور جیسے بہت ساری مثالیں. تو اسی سے روکا جاتا جو آلریڈی فطرت میں پروردگار نے فیڈ کیا ہے. یعنی وہ جو فطرت جسے جانتی ہے کہ اچھا ہے اس کی طرف کا حکم ہوتا ہے، جسے فطرت جانتی ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے اس سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو یہ جو انذار ہے یہ کیا ہے؟ یہ ڈرانے کا معنی اس معنی میں ہے کہ تم بھول گئے ہو، واپس آؤ اللہ کے راستے پر. اسی طریقے سے بشارت دی جاتی ہے تاکہ انسان میں شوق پیدا ہو مزید اور اسے تشویق ہو اور وہ اللہ کے راستے پر سکون کے ساتھ قدم بقدم آگے بڑھتا رہے. اب جب یہ مالک یوم الدین جو کہا ہے اس آیت کے اندر کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ انسان کو ہوشیار کرنا بھی ہے، انذار کرنا بھی ہے اور بشارت بھی ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ پہلے پروردگار نے انسان سے یہ اقرار لیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، پھر یہ کہا ہے کہ تم یہ اقرار کرو کہ الرحمن الرحیم، پھر یہ کہا ہے کہ وہ رحمان الرحیم مالک یوم الدین. تو اسی کے اندر پروردگار نے خوشخبری بھی دی ہے اپنی رحمت کی اور انسان کو بھٹکے ہوئے راستے سے دوبارہ اپنے راستے پر ہدایت کی ہے اسی لفظ مالک یوم الدین کے ذریعے سے، کیونکہ الرحمن الرحیم کے بعد آیا ہے. اسی طریقے کی ایک اور آیت ہے کہ جہاں اللہ نے ڈرانا اور شوق دلانا، اچھی بات کی اور خوشخبری اور خوف اور عذاب کو اکٹھا بیان کیا ہے. یہاں جناب محسن قراتی نے جو آیات بیان کی ہیں وہ یہاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی آیت انہوں نے جو یہاں بیان کی ہے کہ وہ ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 اور 50، 49 اور 50. فرماتے ہیں کہ نبی عبادی، پروردگار کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ انی انا الغفور الرحیم، میں غفور اور رحیم ہوں. یہ ایک لہجہ ہے کہ جو انسان کو شوق دلاتا ہے، انسان کے اندر جو ہے نا وہ شوق پیدا کرتا ہے اور انسان کے اندر سکون پیدا کرتا ہے کہ اس کا مالک کیا ہے؟ غفور اور رحیم ہے، اور اس کو کیا کرے گا پروردگار؟ اس کی مغفرت کرے گا اور اس پہ رحمت کرے گا. اسی آیت کے ساتھ ہی ساتھ دوسری آیت کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. ایک ہی آیت کے اندر 49 میں انا الغفور الرحیم کہہ رہا ہے اور 50ویں میں کیا کہہ رہا ہے کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب عذاب علیم ہے. یعنی دونوں چیزیں ایک ساتھ انذار بھی ہے، ڈرانا بھی ہے، خوف دلانا بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، بشارت بھی ہے. یہ آیت کے بعد جو پروردگار نے دوسری جو آیت کی ہے اپنا تعارف کراتے ہوئے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سورہ غافر آیت نمبر 3. اس میں پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے قابل التوبہ، توبہ کا قبول کرنے والا ہے. یہ ایک صفت یہاں بیان کرتے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ شدید العقاب، اور عقاب اور عذاب میں شدید ہے. یہ کیا؟ یہ انسان کی اس فطرت کی طرف ہے کہ نہ زیادہ شوق پیدا کرو اور اتنا شوق پیدا کرو اور اتنی امید پیدا نہ کر لو کہ ہے تم گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاؤ. ایک ڈرانا یہ ہے. دوسری جانب سے پروردگار کہتا ہے کہ تم جو نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور وہی لوگ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے خوف اور رجا کا معاملہ کرتے ہیں. نہ فقط خوف
کہ امید ہی نہیں رہی، اور نہ فقط امید کہ اب کوئی خوف نہیں رہا۔ تو یہ دونوں چیزیں اسلام میں ساتھ ساتھ ہیں، خوف اور رجا۔ پروردگار نے اپنے آپ کو غفور الرحیم بھی کہا ہے، اور فوری یہ بھی کہا ہے کہ میرا عذاب عذاب علیم ہے۔ خود کو کہا ہے کہ میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں شدید العقاب بھی ہوں۔ اس کے بعد جو نقطہ یہاں بیان کر کے پھر 3 نقطے اور 5 منٹ تقریباً اس میں بات تمام۔ پروردگار نے پہلی صورت ہے یہ سورہ حمد، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر کہتے ہیں مالک یوم الدین۔ پہلی صورت میں پروردگار نے اپنی مالکیت کا اور اپنے مالک ہونے کا اعلان کیا ہے، اور اسی طریقے سے آخری سورے میں سورہ ناس میں اپنی ملکیت کا اعلان کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ پہلی صورت میں اپنے مالک ہونے کا، مالک یوم الدین، وہاں روز جزا کا مالک کا اعلان ہے، اور سورہ ناس میں ملک یوم الدین اب تمام لوگوں کے مالک ہونے کا اعلان ہے۔ یعنی قرآن کی ابتدا تا انتہا آپس میں مرتبط ہے، یہ قرآن سارا کا سارا آپس میں مرتبط ہے۔ اب یہاں 3 پیغام اس آیت کے سلسلے میں جناب محسن قراتی نے بیان کیے اور بات تمام۔ پہلی بات یہ ہے کہ مختلف زاویوں سے پروردگار لائق عبادت ہے، اور جب مختلف زاویوں سے جو اس سورہ حمد کی آیات کو اگر دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، انہی سے اس کا معبود ہونے کو ثابت کیا ہے، اسی طریقے سے اس کی حمد کو ثابت کیا ہے جناب محسن قراتی نے کہ پروردگار مختلف جہات سے مختلف رخ سے عبادت کے لائق ہے، اور ہم اس کی حمد کریں اور ہم اس کی تعریف کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ذاتی کمال اور صفات کے کمال کے اعتبار سے وہ اللہ ہے، کمال ذاتی اور کمال صفاتی اس میں جلالہ میں پوشیدہ ہے کہ وہ اللہ ہے۔ تو جب وہ اللہ ہے تو اس کی عبادت کی جائے۔ اسی طریقے سے وہ ہم پر احسان کر کر ہماری تربیت کرتا ہے کہ رب العالمین، تو رب العالمین ہے تو اس کی عبادت کی جائے۔ اسی طریقے سے ہم اس سے رحمت اور لطف کے امیدوار ہیں، کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو جب ہم اس کی رحمت اور لطف کے کیا ہے امیدوار ہیں، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اسی طریقے سے اس کی جو قدرت ہے اور اس کی ہیبت ہے مالک یوم الدین کے سلسلے میں، تو ہمارے لیے ضروری ہے عقلاً اور شرعاً کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ہم اس کے رحمت کے سائے میں امیدوار ہیں، ہم اس کی تربیت کی وجہ سے اس کے مقروض ہیں، اور ہم اس کی ہیبت کی وجہ سے اس کے سامنے خاشع ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہم کو اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور یہ مجبوری ہماری ضرورت ہے، یہ وہ مجبوری نہیں ہے کہ کسی نے ہمیں مجبور کیا۔ دوسرا پیغام اس مالک یوم الدین کی آیت میں کہ قیامت ربوبیت کی آیات میں سے ایک آیات ہے، کیونکہ اس لیے کہ رب العالمین کے بعد اس نے فرمایا ہے مالک یوم الدین، تو خود اس کی ربوبیت کی آیات میں سے اور ایک جلووں میں سے ایک جلوہ قیامت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ویسے دیکھیں، جیسا کہ عرض کیا کہ قیامت اس کی ربوبیت کے جلووں میں سے ایک جلوہ ہے، اسی طریقے سے قیامت اس کی رحمت کے جلووں میں سے ایک جلوہ ہے، کیونکہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو یہ جو قرآن کی آیات، یہ جو ہم سورہ حمد میں ہم پڑھتے ہیں، تو اگر یہ مجھ جیسے انسان کے اگر ذہن میں یہ نکات نماز پڑھتے وقت ہوں، تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کا وہ لطف آئے، اور جب نماز پڑھنے کا لطف آئے گا تو پھر ہم نماز کو ٹرخائیں گے نہیں، بلکہ یہ ہماری خواہش ہوگی کہ ہم دیر تک محو گفتگو پروردگار رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود ہمارا مولا اور آقا حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ جب علی فرماتے ہیں مولا کائنات علیہ السلام کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اور یہ زمانہ جس زمانے میں اس وقت آپ اور ہم موجود ہیں، یہ نمازوں اور یہ قرآن کی تلاوت کی گھڑیاں اور ساعتیں اور لمحے ہیں، اور ان
تلاوتوں سے اور ان عبادتوں سے ہم نے اپنے مالک اور اپنے خالق کے قریب ہونا ہے اور قرآن کو سمجھنا ہے اور پروردگار کے ان نمائندوں کی امامت اور ولایت کو سمجھنا ہے کہ جن کی امامت اور ولایت ہم پر واجب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔